ایران امریکہ امن کوششیں پاکستان ایک قدم اور آگے وفاقی وزیر داخلہ محسن رفیقی تہران اوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی پیغام لے کر ایران پہنچ گئے۔ تہران کے ایئرپورٹ پر ایرانی حکام نے استقبال کیا۔ ایرانی خبر ایجنسی ارنا کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی کو فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات، ایران امریکہ مجوزہ معاہدے سے متعلق امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی عام بیٹھک مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعظم کی ایران امریکہ مذاکرات پر محسن نقوی کو خصوصی ہدایت۔ اعلامیہ کے مطابق ملک کی مجموعی امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، قیام امن اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کے بارے میں بریفنگ، تمام متعلقہ اداروں میں قریبی رابطے، مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ نے بشکیک میں شنگھائی تعاون کانفرنس میں اہم ملاقاتوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں جنگی محاذ بھی گرم، واشنگٹن اور تہران کے ایک دوسرے پر میزائل حملے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران نے اپنا ہرمز کی طرف 4 ڈرون داغے جنہیں مار گرایا۔ ایران نے کویت اور بحرین کی جانب سے 7 بیلسٹک میزائل فائر کیے، 6 میزائل تباہ کر دیے، 7واں میزائل اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ حملے میں امریکی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں۔ سینٹکام نے ایران میں گروک جزیرہ کشم پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ کویت کا متعدد میزائل اور ڈرون حملے روکنے کا دعویٰ۔ بحرین کا میزائل حملوں پر ایران کو سخت پیغام، کہا ایران امن کے راستے کا انتخاب کرے یا خود کو تنہائی کی طرف دھکیل دے۔ ایران کے حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے، سیکیورٹی راکٹوں اور ڈرون سے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ایران کی جانب سے 7 میزائل داغے گئے جنہیں فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ ہمارا صبر کمزوری نہیں، بحرین اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ سعودی عرب اور قطر کی بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی حملے علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران کے مسلسل حملے خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن رہے ہیں۔ گلگت بلتستان پر آج کس کے سر سجے گا تاج، سیاسی رہنماؤں نے زور لگایا، اب عوام کی باری، فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات آج ہوں گے، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ گلگت بلتستان کی 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں، 7 خواتین بھی امیدوار، 266 آزاد امیدوار بھی حصہ لیں گے۔ 9,58,780 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 5,03,000 سے زائد مرد اور 4,57,708 خواتین ووٹرز۔ 1,368 پولنگ اسٹیشن قائم، 350 پولنگ اسٹیشن حساس قرار۔ پولنگ اسٹیشنز میں عملہ اور پولنگ کا سامان پہنچا دیا گیا۔ انتخابات کے لیے گلگت بلتستان میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ شرجیل انعام میمن کی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی جیت کی پیش گوئی، کہا پی پی گلگت بلتستان الیکشن میں کلین سویپ کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان میں شکست ہوگی۔ جے پی الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ چین وفاقی وزراء کو گلگت نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بھی گئے۔ گلگت بلتستان میں جس زبان کا استعمال کیا گیا وہ شرمناک ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اتنی حیثیت نہیں کہ ان کی بات کا جواب دوں۔ سندھ حکومت 21 لاکھ افراد کو گھر فراہم کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر شیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں عوام ہمیشہ نون لیگ کو کارکردگی کی بنیاد پر ہی ووٹ دیتے ہیں۔ گلگت میں مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی جماعت نے ترقی کا کام نہیں کیا۔ تحریک انصاف پر کڑی تنقید، کہا وہاں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک صرف ہے اور جن کی امیدوار ہی پوری نہیں وہ قبل از وقت دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ نون لیگ کا مقابلہ کارکردگی سے کیا جائے، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام ووٹ کی طاقت سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں
کہ عوامی مینڈیٹ میں کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل قبول ہو کہ عوامی انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے حق رائے دہی استعمال کرے۔ جی بھی انتخابات محض نمائندوں کا انتخاب نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ ووٹ ایک مقدس امانت ہے اور اس کا درست استعمال ہی بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ MWM اور PTI نے متعدد حلقوں میں مشترکہ امیدواروں کی حمایت کا عزم کیا ہے۔ دھاندلی یا اثر انداز ہونے کی کوشش عوامی اعتماد مشروع کرے گی۔ بجٹ پر ڈیڈ لوک کو ان لوک کرنے کی کوشش، حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات آج ہونے کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم کا اجلاس متوقع۔ بلاول بھٹو، مراد علی شاہ، سید نوید قمر اور شیری رحمان شرکت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی اندرونی اجلاس کے بعد حکومتی ٹیم کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہوگا۔ صوبوں سے مرکز 1700 ارب روپے کے فنڈز کا تقاضا کر رہا ہے۔ ان فنڈز کی دستیابی کے بعد ہی وفاقی بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات کی فہرست سامنے آ گئی۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر نون لیگ کو اعتراض نہیں۔ نون لیگ پروگرام کے فنڈز IMF کی رضامندی سے مشروط کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے سندھ کے لیے خصوصی منصوبے اور پروجیکٹ چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی سکر حیدرآباد موٹر وے کے 4 منصوبے رواں بجٹ اضافی فنڈز کا مطالبہ کیا۔ کراچی وفاق کو ٹیکس کا بڑا حصہ دیتا ہے۔ شہر قائد کے لیے وفاق کو منصوبے دینے چاہیے۔ کراچی اور حیدرآباد اربن سٹی ہے۔ وفاقی فنڈز کے معاملے پر حتمی بات چیت ہوگی۔ ذرائع سندھ حکومت کا کہنا ہے وفاقی حکومت سے حتمی مذاکرات کے بعد سندھ حکومت بجٹ فائنل کرے گی۔ امن کی وادی میں بدامنی پھیلانے والے خبردار، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آزاد کشمیر ریاست کا امن و امان قابو میں رکھنے کے لیے اہم فیصلہ، حالات مزید کشیدہ ہونے پر ایمرجنسی کا امکان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں کہ کمیٹی بلیک میلنگ کی سیاست کر رہی ہے۔ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہر بار مطالبات منوانے کے بعد نئے مطالبات سامنے لائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزراء کی تنخواہیں آزاد کشمیر کے وزراء سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ آزاد کشمیر کے حقوق اور مارات کا دیگر علاقوں سے منصفانہ موازنہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا زرداری ہاؤس میں اجلاس، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے صدارت کی۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے 20 ارکان سمیت 27 رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ انتظامی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ۔